کم الفاظ میں بہت بڑے میں میسیجز کوشش کرتا ہوں. یہ 20ویں کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچنا ضروری ہے. یہ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے. اگر ایک محلے میں سے چند لوگ بھی کر لیں تو کافی ہے. تو کفایہ کا اطلاق شہر پر ہوتا ہے، لیکن ہمارے محلے بھی اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ پرانے زمانے کے شہروں کے برابر ہو گئے ہیں، اس لیے محلے کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. تو 20 کی غروب آفتاب سے پہلے داخل ہوں گے، اور پھر 30 کی جب روزہ غروب آفتاب ہوگا تب، یا 29 کو اگر چاند نظر آ جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. اس میں عاقل اور مرد مسلمان ہونا شرط ہے، عورت ہونا یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے. نابالغ بھی اعتکاف کر سکتا ہے اور بہنیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں. سنت موقدہ الکفایہ کے لیے شرط ہے کہ روزہ ہو. چنانچہ اگر روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف نہیں ہوگا، یا روزہ تھا اور ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ساتھ ہی ٹوٹ جائے گا. اعتکاف جب مسجد میں داخل ہو جائیں تو اب فنائے مسجد کا مسئلہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے کہ بلا ضرورت اس میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، یا ٹھنڈک کے لیے غسل کے جا سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ نہ جائیں، کچھ علماء کہتے ہیں جا سکتے ہیں، اور ہم بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جا سکتے ہیں. اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ روح اعتکاف حاصل کرنے کے لیے بلا ضرورت وہاں پر نہ جایا جائے. مسجد کے اندر اعتکاف جب کریں تو باتیں وغیرہ نہ کریں. اس میں آپ اذان دے سکتے ہیں، اس میں آپ کوئی چیز دینی پروگرام اگر بغیر آواز کے کوئی یوٹیوب اس پہ دیکھنا چاہیں اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، مختلف نوع کے عبادات اختیار کریں. اور بہنیں جو ہیں وہ اپنے مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی. جس طرح ایک معتکف مسجد سے باہر نکلے تو اعتکاف بلا ضرورت باہر نکلے تو فاسد ہو جاتا ہے، ایسی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں گی تو اعتکاف فاسد ہوگا. وہ اپنی ضرورت کے لیے تو جا سکتی ہیں، اپنا کھانا بنانا کوئی نہیں بنانے والا ہو یا واش روم ہے تو، لیکن گھر بھر کے کام کے لیے نہیں نکل سکتی، اعتکاف فاسد ہو جائے گا. صاحب نے بڑے جامع کلمات بہت